بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک العلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفى ونیسرک لليسرى فذکر ان نفعت الذکرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی عبادات و طاعات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سورہ اعلیٰ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ظاہراً ہمارا یہ آخری جلسہ اور درس ہے سورہ اعلیٰ کے بارے میں۔ سورہ اعلیٰ کے بارے میں ہم نے بیان کیا یہ آخری حصہ جو سورہ اعلیٰ کی ہے کا ہے، اس میں وہ دستور العمل جو تمام آسمانی کتب میں آیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قد افلح من تزکا، اور اپنے پروردگار کے یقیناً وہ شخص فلاح پائیں گے جو اپنا تزکیہ کریں گے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص فلاح پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے۔ من تزکا، اور خداوند متعال کا نام لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ یہ جو تزکیہ ہے، تزکیے سے مراد علماء نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا جو تزکیہ علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو نجاست شرک سے پاک کرے۔ جب تک انسان کی روح شرک سے آلودہ ہوگی تب تک وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کی روح پاک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جو تفسیر کی ہے تزکا سے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو رذائل اخلاقی سے پاک کرے اور اعمال صالح بجا لائے۔ قرآن مجید میں آیات فلاح کے نقطہ نظر سے دوسری آیات میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور کامیاب انسان اور خداوند متعال کی بارگاہ میں رستگار انسان کون سا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے، جس میں تقوی اور فجور کے بعد میں یہ ارشاد ہو رہا ہے قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو فسق و فجور اور دوسرے برے اعمالوں سے پاک کیا اور اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کیا۔ تو قد افلح من تزکا کی 3 تفسیریں بیان کی گئی ہیں اور تینوں مراد ہو سکتی ہیں۔ من تزکا وہ کافر مراد ہے، یعنی جو اپنی روح کو ابھی تک اس نے پاک نہیں کیا، اس کی روح شرک آلودہ ہے۔ جب تک وہ مشرک ہے تب تک وہ تزکا کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، جو انسان مومن ہے، خدا پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین نہیں کرتا تب تک وہ تزکا کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ یعنی جب تک انسان اپنا تزکیہ نہیں کرتا تب تک انسان تزکا کے دائرے میں نہیں آ سکتا، تب تک انسان فلاح نہیں پائے گا، تب تک انسان نجات یافتہ نہیں ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین نہیں کرتا۔ اور تیسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ
تزکا سے مراد وہی زکوٰۃ فطرہ دینا ہے، اور عید فطر سے پہلے جو انسان زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فطرہ روایات میں ہے کہ انسان کے روزوں کے قبول ہونے کی سند ہے، اس کے بعد پھر نماز عید پڑھی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال کیا گیا ہے کہ سورہ اعلیٰ تو مکی ہے، اور مکے میں تو احکامات کا ذکر ہی نہیں ہے، تو کیسے پھر یہ سورہ اعلیٰ میں فطرے کا ذکر آ گیا؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے درس میں دیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء جیسے علامہ طباطبائی آیت اللہ جواد عاملی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ اعلیٰ ہے، اس کا پہلا حصہ مکے میں نازل ہوا ہے، اس کا آخری حصہ جیسے من تزکا والا حصہ ہے، وہ یہ آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال انسان کو اپنے اعمال کو ایسے انجام دے، انسان اپنے اعمال کو کہ انسان مزین کرے، پاک و پاکیزہ کرے اپنے اعمال کو، کہ خدا کی بارگاہ میں انسان جب جائے تو متقی اور پرہیزگار کی صورت میں جائے، اس شرک اور نجاست اور بری صفتوں کو، رذائل اخلاقی کو اپنے آپ سے دور کر لے، تب انسان فلاح پائے گا۔ قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا۔ ان تمام تفسیروں کے باوجود، کیونکہ تینوں تفسیریں جو تین علماء نے فرمائی ہے تفاسیر میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز جو آپ کے محضر میں عرض کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کی فلاح اور رستگاری کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے خداوند متعال نے دستور العمل دے دیا ہے کہ یہ کرو گے تو تم کامیاب ہو، یہ نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی اس انسان میں انحراف پایا جاتا ہے، یہ منحرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اس سورہ کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ یہ کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیوں ان کا تزکیہ نہیں ہوتا؟ کیوں اپنے آپ کو یہ پاک و پاکیزہ نہیں کرتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیونکہ یہ حیات دنوی کو انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے سامنے دو راہیں، دو راستے رکھے جاتے ہیں، راہ آخرت، راہ دنیا۔ دنیا اور آخرت اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی دنیا کو انتخاب کرتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جبکہ آخرت پائیدار ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی کس کو انتخاب کرتے ہیں؟ دنیا کو انتخاب کرتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، انسان جانتا ہے کہ آخرت میں انسان ہمیشہ رہے گا، یہ دنیا کچھ لمحوں کے لیے ہے، کچھ لحظوں کے لیے۔ انسان 50 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی جو زندگی ہے پلک چھپکنے میں گزر جاتی ہے، کلمح البصر۔ انسان ایسے سمجھتا ہے جیسے یہ سیکنڈوں میں یہ زندگی گزر گئی میری، پتہ ہی نہیں چلا گا کب میں جوان ہوا، کب نوجوان ہوا، اور کب میں بوڑھا ہو گیا، حتیٰ یاتی کل یقین، کہ وہ مرحلہ موت آخری مرحلہ آ کے پہنچا۔ لیکن پھر بھی یہ انسان جانتا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، خداوند متعال کا کلام سچا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کو انتخاب کرتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ روایات میں جیسے ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا سے جو انسان محبت کرتا ہے یہ ہر برائی کی بالآخر جڑ ہے، بنیاد یہی ہے۔ اگر انسان دنیا سے محبت کرے گا، دنیا سے لو لگا کے بیٹھ جائے گا، دنیا کو اپنا ہم و غم بنا کے بیٹھ جائے گا، وہ آخرت کو بھلا دے گا، خدا کو بھلا دے گا، اہل بیت علیہ السلام کو بھلا دے گا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ اور روایات میں یہی ملتا ہے کہ الدنیا کالظل، دنیا سائے کی مانند ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ گے، دنیا تم سے بھاگے گی۔ لیکن اگر خدا نے جیسے فرمایا ہے ویسے زندگی کرو گے، خدائی زندگی کرو گے، رنگ الہی تم میں آئے گا، تو دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری آباد ہو جائے گی۔ اور خداوند متعال نے فرمایا کہ جو انسان اس دستور العمل پہ عمل کرے گا،
خداوند متعال کو منزہ اور اس کی تسبیح کرے گا کہ ہر عیب اور نقص سے خداوند متعال پاک ہے، اس کے بعد اس کی نماز پڑھے گا، شرک سے پاک ہو جائے گا، اعمال حسنہ انجام دے گا، نماز شب پڑھے گا، نماز پنجگانہ پڑھے گا، خمس دے گا، زکوٰۃ دے گا، یتیموں کا خیال کرے گا، اس عارضی دنیا میں خدا کا بن جائے گا تو آخرت اس کی ہے۔ والآخرت خیر وابقیٰ، ہم جانتے ہیں کہ رہنا ادھر ہے، باقی رہنے والی جگہ وہ قیامت ہے، وہ آخرت ہے، وہ بہشت ہے، وہ جہنم ہے۔ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے بھی انسان بل تؤثرون الحیات الدنیا، حیات دنیوی کو انتخاب کرتا ہے، اس دنیا کے چند لحظوں کے مزوں کو جائیداد کے پیچھے، زر و دولت کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ اب اس کو خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس کو دنیا کے ساتھ محبت ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کوئی یہ سمجھے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، اس کے لیے کوشش کرو، تک و دو کرو۔ دنیا، یہ دنیا تم کما کے، بزنس کر کے، غرباء اور مساکین کی اگر تم مدد کرو، یہی دنیا تمہارے لیے آخرت ہے۔ یہی دنیا قرب پروردگار کا سبب بن سکتی ہے اگر اس سے خمس نکالتے ہو، اگر اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہو۔ لیکن یہی دنیا اگر تمہارے دل میں محبت ایجاد کرتی ہے، تمہیں خدا سے دور کرتی ہے، نماز سے دور کرتی ہے، اہل بیت سے دور کرتی ہے، یہی دنیا تمہارے لیے وبا بن جائے گی، یہی دنیا تمہارے لیے وبال بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ تو اس 10 سال سے انحراف کا سبب حب الدنیا ہے۔ جو انسان حب اللہ میں گرفتار ہوگا، جس کے دل میں، جس کے سینے میں محبت پروردگار ہے، محبت اہل بیت ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مار دے گا۔ لیکن جو انسان دنیا سے محبت کرے گا، وہ کبھی بھی محبت پروردگار کی لذت، حلاوت کو کبھی محسوس نہیں کر پائے گا۔ اور یہ بات فقط قرآن میں نہیں ہے، صحف اولیٰ میں بھی ہے، صحف ابراہیم میں بھی ہے، صحف موسیٰ میں بھی ہے، کتب ابراہیم اور موسیٰ میں بھی یہ سب تذکرے بیان کیے گئے ہیں کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں انہوں نے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔ انسان کو اس دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے، محبت خدا سے، اہل بیت سے کرنی چاہیے۔ جیسے وہ دستور دیں، حکم دیں، ویسے عمل کرنا چاہیے، تب جا کے انسان کا تزکیہ ہوگا، تب جا کے انسان کامیاب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔